بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا سیدہ فاطمہ زہرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے کتنے سال حضرت علی کے ساتھ گزارے؟ نام کو تبدیل کر کے فاطمہ ہی کیوں رکھا گیا؟ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں یا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ زہرا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چوتھی صاحبزادی تھی۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے اور 135 کے لگ بھگ آپ کے القابات ہیں، جن میں سے زہرا اور بطول سر فہرست ہیں۔ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرمائی کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کا ادب و احترام کرنے والوں کو دوزخ سے بچا لیا ہے۔ آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ بطول کا معنی جدا کرنا ہے۔ آپ بھی فضیلت اور طہارت نسب کے اعتبار سے دنیا کی تمام عورتوں سے جدا ہیں۔ علامہ تاج الدین سبکی کے مطابق آپ کی شان حضرت مریم سے بھی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا حصہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس فضیلت سے خوش نہیں؟ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور فاطمہ مجھے سب سے پیاری ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری فاطمہ تھی اور مردوں میں ان کے شوہر علی المرتضیٰ پیارے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بچپن میں ہی سادہ طبیعت رکھتی تھی۔ دیگر بہن بھائی اگر کھیل میں بھی مصروف ہوتے تو آپ اپنی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک سے آپ کی فضیلت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئیں کہ جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا۔ قریش کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا۔ وہ ہنستی تھی تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی، وہ روتی تھی تو ساری کائنات آنسو بہاتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی امی جان کے بطن اطہر میں تشریف لائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 9 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی، اور جب آپ پیدا ہوئی تو یہ خوشبو ادھر سے ختم ہو گئی، مگر حضرت فاطمہ سے پھر بھی آتی رہی، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ اسی جنت کی کلی کی خوشبو تھی۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے جائیں تو آسمان کے فرشتے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں۔ مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوں تو سارے نبی کھڑے ہو جائیں، لیکن سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور حضور علیہ السلام بھی جب اپنی اس پیاری بیٹی کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی یہی سلوک کرتی تھی۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ علی المرتضیٰ نے ارادہ ترک فرما دیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پر رنجش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروائی اور خوشی خوشی واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قدر خوش ہونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نے آج ایسے 2 شخصوں میں صلح کروائی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں غزوہ میں یا کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو جاتے وقت سب سے آخر میں اور واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لاتے تاکہ جدائی کم سے کم ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، جس نے حضرت عمر کو جہنم سے بچایا
اور ہمارے آقا کی صاحبزادی نے ساری امت کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا کے محبین کو دوزخ سے بچا لے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان عبادت یہ ہے کہ ساری رات بھی رکوع میں گزار دیتی، سجدے اور قیام میں، اور عرض کرتی یا اللہ کاش اتنی لمبی رات ہوتی کہ میں خوب سیر ہو کر تیری عبادت کر لیتی۔ ہر ایک شخص کی اولاد اس کے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہوا کرتی ہے، اور خاص طور پر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت خداوندی ہوتی ہے، تو ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، اور فاطمہ وہ بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین، ایک بوڑھا یہودی بنو سلیم قبیلے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کے لیے حاضر ہوا۔ ایک صحابی نے اس کو اونٹ پیش کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے امامہ دے دیا، پھر تمام گھروں سے پتہ کیا، فاقہ ہی فاقہ تھا۔ آخر حضور علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو اپنی بیٹی کے گھر بھیجا، اور وہ بوڑھا بھی ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی چادر عنایت کر دی اور فرمایا کھانا تو کئی دنوں سے ہم نے خود نہیں کھایا، مگر اس کو تو ضرور کھلایا جائے گا، یہ چادر بیچ کر یا گروی رکھ کر اس کو کھانا کھلا دیں۔ یہودی انگشتے بدندار رہ گیا اور حضرت سلیمان کو کہا یہ کردار تو میں نے تورات میں پڑھا ہے، اے سلیمان گواہ ہو جا میں فاطمہ کا کردار دیکھ کر اس کے باپ پر ایمان لایا۔ چنانچہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا گیا اور تھوڑا کھانا بچ گیا جو حضرت سلیمان واپس لے کر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا اے چچا یہ بھی کسی کو کھلا دیں کہ ہم جو چیز راہ خدا میں دے دیں ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ اس سے بڑھ کر حضرت فاطمہ کے پردے اور شرم و حیا کی مثال کیا دی جا سکتی ہے کہ قیامت کا دن جس میں برائی کا امکان تک بھی نہیں ہے، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن پردے کے پیچھے سے کوئی ندا دینے والا پکارے گا اے محشر والو نگاہیں نیچی کر لو، سروں کو جھکا لو اور اس وقت تک جھکائے رکھو جب تک فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر نہ جائے، اور آپ کے ساتھ 70,000 موٹی آنکھوں والی جنت کی حوریں ہوں گی اور آپ بجلی کی طرح گزر جائیں گی۔ ناظرین، ہمارے دور کی عورت احساس کمتری کا شکار ہو کر مغرب کی تقلید میں ہر جائز اور ناجائز کام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ شاید وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ ایک عورت ہی تھی جس نے آج سے 4000 سال پہلے صفا مروہ کے چکر کاٹے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں ولیوں کو بھی اس کے نقش پا کا احترام سکھایا ہے۔ زمزم کا لفظ ایک عورت ہی کی زبان سے نکلا اور یہ مقدس پانی شعائر اللہ میں شامل ہو کر عورت کی عظمت کا نشان بن گیا۔ وہ بھی عورت ہی تھی جس کے بارے فرمایا گیا اس کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ایک قول کے مطابق وہ بھی عورت ہی تھی جو سب سے پہلے محمد عربی علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت پا گئی۔ اللہ کے محبوب نے عورت ہی کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے اس کا خامن، بھائی، بیٹا، باپ یا کوئی بھی لڑتا مر جائے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں سر سے دوپٹہ اتار کر باہر نکلتی ہے اور اس کے خیال میں عورت کے گھر میں رہنے اور پردہ کرنے سے زہریلے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ جراثیم جو گھر میں رہ کر اور پردہ کی وجہ سے پیدا ہوں گے وہ تیرے لیے بہتر ہیں۔ اگر تو بے پردہ ہو کر باہر نکلے گی تو ایسے جراثیم پیدا ہوں گے کہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیں گے، بلکہ لے چکے ہیں۔ اب تو سائنسدان بھی مان گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی جلد عورت سے سخت اس لیے بنائی ہے کہ یہ آسانی سے سردی کی حدت اور گرمی کی شدت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور عورت پردے میں ہی رہے تو اس کی جلد کا حسن و جمال قائم رہ سکتا ہے۔ پھر نہ اس کو کسی میک اپ کی ضرورت ہوگی نہ کسی دوسرے مصنوعی حسن کی۔ سیدھا کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ عورت کا ظاہری اور باطنی حسن سیرت فاطمہ الزہرا کو اپنانے میں ہی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اجازت دیجیے ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، تعریفی اور اخلاقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔